السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے جب میاں بیوی نے کبھی ایک دوسرے سے زبان سے محبت کا اظہار نہ کیا ہو، وہ بھی جب کہیں باہر سے گھر آتے ہیں، شوہر کو بیوی یا بیوی کو شوہر نظر نہ آئے تو ان کی نظریں پورے گھر میں اپنے ہمسفر کو ایک بار دیکھنے کے لیے ضرور گھومتی ہیں۔ یہ دل میں چھپی ہوئی محبت ہوتی ہے، اگرچہ اس محبت کا اظہار بھی نہ کیا گیا ہو۔ نکاح ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھ قبول کرنا ہوتا ہے، بدلنا ہرگز نہیں، اور قبول کرنے کا مطلب ایک دوسرے کی شخصیت کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت گلے لگانا ہے۔ تربیت کرنا، پرانی دیوار گرا کر نئی بنانے کی کوشش میں لگ جانا ہرگز نہیں۔ جب نکاح ہو جائے تو زندگی میں اور تم کا لفظ نکال کر اس کی جگہ ہم استعمال کرنے سے بہت سے مسائل خود حل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو نیچا دکھانے یا کمتر سمجھنے سے زندگی کی کشتی ہچکولے کھاتے رہتی ہے۔ اگر ہم سفر سے کسی بات کی وجہ سے ناراضگی ہو تو ہم سفر کو بتا دینا چاہیے، میں اس بات پر ناراض ہوں۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جو دل میں ہی پلتی رہے، اس سے رشتہ بدگمانیوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ بیوی سے محبت کرنے سے بڑا کیا فائدہ ہے؟ حدیث نبوی۔ حضرت عمر بن الیاس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیا، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ یاد رکھیے، معمولی بات نہیں ہے۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی سے محبت بڑھتے جانا شوہر کے تقویٰ میں ترقی کی دلیل ہے، کیونکہ یہ قلب کے خیالات اور اعضاء کے استعمال کے اعتبار سے پاکیزہ کردار والا شخص ہے، جس کی کل رغبت اپنی بیوی پر ہے۔ بیوی کو پیار سے پکارنے کی فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل خانہ کو جب بلاتے تھے تو محبت کا الفاظ بولتے تھے، نام بھی پیار سے لیتے تھے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام عائشہ تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترحیم کے ساتھ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ جبریل ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام سیدنا رضی اللہ عنہا کو حمیرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ حمیرہ کا مطلب ہوتا ہے وہ عورت جس کا چہرہ سفید اور سرخ ہو۔ ہماری زبان میں اس کو پنکی کہہ لیتے ہیں، عربی زبان میں احمر حمیر کہتے ہیں۔ تو انسان پنکی کہے یا روزی کہے، اس قسم کے محبت بھرے نام سے بیوی کو پکارنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ گھر سے جاتے وقت بیوی کو بوسہ دینا۔ حدیث کی روشنی میں شریعت نے کہا کہ اگر کسی کام کے لیے گھر سے باہر جانا ہو اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو بیوی میں سے ایک دوسرے کو مل کر بوسہ لے۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے جانا ہوتا تو نکلتے بعض مرتبہ میرا بوسہ لے لیا کرتے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ جنتی عورت اپنے شوہر کے غصے میں کیا کرتی ہے؟ حدیث، کیا میں تم کو تمہارے جنتی مردوں کی خوشخبری نہ دوں؟ نبی جنت میں ہے، صدیق جنت میں ہے، شہید جنت میں ہے، چھوٹا بچہ جنت میں ہے۔ وہ آدمی جو اللہ کے لیے شہر اطفار میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جائے وہ جنت میں ہے۔ اور تمہاری جنتی عورتیں وہ ہیں جو خوب محنت کرنے والی ہوں اور بچے جننے والی ہوں، اپنے شوہر سے دل لگا کر رکھنے والی ہوں۔ جب شوہر غصہ ہو جائے تو وہ آ کر اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں دے دے اور کہے، میں تیری رضامندی تک نیند کا مزہ نہیں چکھ سکتی۔ میری بیوی ناراض ہو تو ناشتے پر آواز دے کر نہیں بلاتی، چمچہ کھٹکھٹاتی ہے۔ میری چائے کا کپ میرے ہاتھ میں نہیں پکڑاتی، میرے سامنے رکھ دیتی ہے، اور میرا ایک جیم سینڈوچ میرے ہاتھ میں نہیں تھماتی، میری پلیٹ میں رکھ دیتی ہے، کرسی پر میرے ساتھ نہیں ذرا ہٹ کر بیٹھتی ہے، میرا ناشتہ کر لینے پر ٹیشو پیپر آگے رکھ کے کچن میں چلی جاتی ہے، میں کام پہ جانے کے لیے نکلوں تو دروازے تک چھوڑنے آتی ہے، وہ ناراضگی میں بولنا چھوڑتی ہے، محبت کرنا نہیں چھوڑتی۔